بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اب 9th کلاس پاک اسٹڈی یعنی مطالعہ پاکستان کا لیکچر نمبر 9 کریں گے۔ اپنی مطالعہ پاکستان کی بکس کھولیے گا، یہ ٹاپک آپ کے سامنے ہے، یحییٰ خان کا دور حکومت، جو کہ 1969 یعنی 1969 سے 71 یعنی 71 تک رہا۔ عزیز طلبہ، یحییٰ خان کس طرح حکومت میں آئے، کس طرح انہوں نے حکومت سنبھالی، کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے۔ 1965 میں عام انتخابات ہوئے، لوگوں نے مجبور کر کے مادر ملت فاطمہ جناح سے کہا کہ وہ ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن لڑیں، حالانکہ وہ نہیں چاہتی تھیں۔ انہیں پتہ تھا کہ صدر ایوب خان اس وقت پاور میں طاقت ہے ان کے پاس، اور ایسا ہی ہوا۔ جنرل ایوب خان نے دولت کا بھی استعمال کیا، طاقت کا بھی استعمال کیا، جیسے تیسے انہوں نے یہ الیکشن جیتا اور مادر ملت کو شکست ہوئی۔ لوگوں نے مادر ملت کی شکست کو تسلیم نہیں کیا۔ تاشقند میں صدر ایوب خان اور لال بہادر شاستری میں ہونے والا جو معاہدہ تاشقند تھا، وہ بھی عوام نے ذہنی طور پر قبول نہیں کیا۔ اس طرح لوگوں میں ایک نفرت کا جو مادہ تھا وہ پیدا ہونے لگا جنرل ایوب خان کے خلاف۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی ان کے خلاف احتجاج شروع کر دیا گیا۔ ایوب خان کی جو معاشی اصلاحات تھیں ان کا بھی فائدہ عوام تک نہ پہنچ سکا۔ اب اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور صدر ایوب خان کے درمیان اختلافات ہو گئے معاہدہ تاشقند کی وجہ سے، اور ذوالفقار علی بھٹو نے ایک نئی سیاسی پارٹی پیپلز پارٹی بنیاد رکھی۔ حالات صدر ایوب خان کے قابو سے باہر ہونے لگے۔ مارچ 1969 یعنی 1969 میں تمام سیاسی قائدین نے ایک کانفرنس بلائی کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اب ہر طرف سے جنرل ایوب خان پہ ایک دباؤ تھا۔ اس دباؤ کی صورتحال کو برداشت نہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور اس کے بعد فوج کے اس وقت کے سربراہ جنرل یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو ملک میں مارشل لا لگا دیا ایک دفعہ پھر، اور جو 1962 کا آئین تھا اس کو منسوخ کر دیا۔ ملک کی باغ ڈور سیاسی قائدین کے حوالے کرنے کے لیے ملک میں 5 اکتوبر 1970 کو عام انتخابات کا اعلان کیا گیا، اور ایک اس وقت عبوری آئین بنایا گیا جو ان حالات کو چلانے کے لیے اس کو نام دیا گیا، آپ کی سکرین پہ سامنے ہے، لیگل فریم ورک آرڈر 1970۔ تو یہ آپ کا لانگ کویسچن ہے جو آج ہم دیکھیں گے، لیگل فریم ورک آرڈر 1970۔ نومبر 1969 میں عبوری آئین کی تشکیل کے لیے جنرل یحییٰ خان نے ایک کمیشن بنایا، جس نے 30 مارچ 1970 کو حتمی شکل میں ایک آئین پیش کیا۔ اس لیگل فریم ورک آرڈر کے اہم نکات درج ذیل ہیں جو آپ کی سکرین پہ آپ کے سامنے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس وقت پاکستان 2 حصوں میں تھا،
ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان۔ اب کیا کیا گیا کہ مغربی پاکستان جو آج پاکستان ہے اس سے 1 یونٹ کا خاتمہ کر دیا گیا، اور جو اس کے چاروں صوبے تھے پنجاب، سندھ، KPK اور بلوچستان، ان کو بحال کیا گیا۔ عوام کے لیے رائے دہی یعنی براہ راست ووٹ ڈالنے کا جو قانون ایوب خان نے ختم کر دیا تھا کہ وہ 80,000 نمائندے منتخب کریں گے، اور وہی 40,000 مشرقی پاکستان اور 40,000 مغربی پاکستان سے منتخب کریں گے وزیر اعظم کو یا صدر کو، وہ سلسلہ ختم کر کے براہ راست عوام کو یہ حق دیا گیا کہ وہ وزیر اعظم کے چناؤ میں جو ہے وہ ڈائریکٹ حصہ ڈالیں، اور اس کے لیے عمر جو ہے وہ 21 سال رکھی گئی۔ صوبوں کے درمیان جو نیشنل اسمبلی یعنی قومی اسمبلی کی سیٹوں کی برابر جو تقسیم تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اور آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ نشستیں دی گئی۔ قومی اسمبلی کی کل 313 نشستیں کر دی گئی، جن میں سے 13 جو سیٹس تھیں وہ وومن یعنی خواتین کے لیے مخصوص کر دی گئی، اور عام نشستوں پر بھی ان کو الیکشن لڑنے کا حق دیا گیا۔ انتخاب جو شخص لڑنا چاہتا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کی عمر جو ہے وہ 25 سال ہو۔ اگر نئی قومی اسمبلی جو ہے جس نے وجود میں آنا تھا، اگر 120 دنوں کے اندر نیا آئین بنانے میں ناکام رہتی ہے تو پھر اسمبلی کو ختم کر دیا جائے گا۔ ان تمام نکات کے علاوہ لیگل فریم ورک آرڈر میں مستقبل کے آئین کے لیے ایک پالیسی تشکیل دی گئی، یعنی ملک کا آئین وفاقی طرز کا ہوگا، جو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ایک وفاق اس کے زیر اثر صوبے ہوں گے۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ آئین میں اسلامی نظریات اور جمہوری جو اقدار ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے گا۔ شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں گے۔ عدلیہ کو انتظامیہ سے آزاد رکھا جائے گا۔ صوبے خود مختار ہوں گے اپنے فیصلوں میں۔ صدر کے پاس اختیار ہوگا کہ آئین کو اس وقت تک منظور نہ کرے جب تک جو اوپر نکات بیان ہوئے ہیں وہ آئین کا حصہ نہ ہوں، یعنی اسلامی نظریات، جمہوری اقدار، آئین کا وفاقی ہونا، یہ ساری چیزیں۔ اور صدر کے پاس آئین جو ہے اس کو چینج کرنے کا جو ہے اختیار بھی تھا، اور اگر کوئی صدر کی بات نہیں سن رہا تو صدر اس کو چیلنج کر سکتا تھا عدالت۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کا ایک لانگ کویسچن جو ایکسرسائز میں موجود ہے وہ آج ہم نے کیا، وہ ہے لیگل فریم ورک آرڈر کے جو اہم نکات ہیں، یہ آپ تیار کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے گا آگے ہے 1970 کے عام انتخابات۔ لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ہوئے۔ پہلی دفعہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پاکستان میں انتخابات ہوئے۔ عوام نے بڑے جوش و خروش میں حصہ لیا، تمام سیاسی جماعتوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، ایک عوامی لیگ جس کا اثر موجودہ بنگلہ دیش اس وقت کے مشرقی پاکستان میں تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ ان کے اثرات بہت زیادہ تھے، یہ بہت مقبول ہوئی پارٹی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ایک نیا نعرہ دیا جس کو غریب عوام نے بہت پسند کیا، وہ نعرہ تھا روٹی، کپڑا اور مکان۔ یہ غریب عوام کو بڑا نعرہ پایا، اور انہوں نے بھرپور انداز میں مشرقی پاکستان کی بجائے مغربی پاکستان میں، موجودہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کو بھرپور اکثریت۔ انتخابات ہوئے، عوامی لیگ جو ہے واحد اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی۔
انہوں نے قومی اسمبلی کی جو مشرقی اور مغربی پاکستان میں 300 جنرل نشستیں تھیں، ان میں سے 167 سیٹس حاصل کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو مشرقی پاکستان میں تو کوئی سیٹ نہ ملی، لیکن مغربی پاکستان میں وہ 81 سیٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ باقی جو جماعتیں تھیں وہ قومی اسمبلی میں 37 نشستیں لینے میں کامیاب ہوئی۔ اس طرح صوبائی اسمبلی کے نتائج بھی مختلف نہیں تھے۔ عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی جو 300 جنرل نشستیں تھیں، ان میں سے 288 نشستیں حاصل کی، اور پاکستان پیپل پارٹی نے پنجاب اور سندھ میں اکثریت حاصل کی، جبکہ نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کو صوبہ سرحد یعنی موجودہ KPK اور بلوچستان میں اکثریت ملی۔ اب ان انتخابات کے نتائج نے واضح کر دیا کہ عوامی لیگ مرکز میں حکومت بنائے گی، اور مغربی پاکستان کی سیاسی قیادت اور افسر شاہی کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا، کیونکہ عوامی لیگ جس منشور کی بنیاد پر جیت کر آئی تھی، وہ مغربی پاکستان کی جو قیادت تھی اس کو قابل قبول نہیں تھا۔ لہذا نئی حکومت کو اختیارات کی منتقلی میں تاخیر ہونا شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کے لوگوں میں ایک تشویش کی لہر اٹھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جنرل یحییٰ خان نے عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ مذاکرات کیے، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اب حالات مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی کی صورت اختیار کر گئی۔ لوگوں نے حکومت کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی، یہاں تک کہ لڑائی جھگڑا۔ بنگالیوں نے بھارت نواز تنظیم مکتی بانی کی مدد سے آزاد مملکت کا نعرہ لگایا۔ افواج پاکستان کو بغاوت ختم کرنے کے لیے مداخلت کرنا پڑی۔ اس طرح مشرقی پاکستان میں خون ریز جو ہے وہ فسادات شروع ہوئے، جس کی بنیاد پر ہمارا یہ بازو جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ الگ۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے ایک لانگ کویسچن کیا، آپ کی سکرین پہ سامنے ہے، لیگل فریم ورک آرڈر 1970 کا جائزہ پیش کریں۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے جو 1970 کے انتخابات کے بعد جو صورتحال پیش ہے وہ